الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ سے مراد ایک کے بعد دوسرے آنے والی قوم یا ایک کے بعد دوسرے آنے والے انسان کو یہاں خلیفہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک قوم ختم ہوتی ہے، اس کے پیچھے دوسری قوم آتی ہے، ایک نسل ختم ہوتی ہے، اس کے پیچھے دوسری نسل آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے کہا کہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھ لیا کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کا اس طرح کہنا یہ ان کے علم میں کیسے تھا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا اور فرشتوں سے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ نے یہ بات بھی بتائی کہ میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو یہ کام کریں گے۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرے گا جو زمین میں فساد برپا کریں اور خون بہائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فرشتوں نے حسد کی بنیاد پر ایسی بات کہی تھی۔ فرشتوں تو ایسی مخلوق ہیں کہ ان کے دل میں کبھی حسد اور تکبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ جو بات کہی وہ اس لیے کہی تاکہ زمین فتنہ اور فساد سے پاک رہے، اور فرشتے اس طرح گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی بات پیش کرنا، فرشتوں نے یہ سوچا کہ اے اللہ اگر تیرے حمد اور تیری تقدیس اور تحمید کی بات ہے تو ہم تو اس کے لیے پہلے سے موجود ہیں۔ انہوں نے یہی کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں کام کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں جو اچھے اور نیک لوگ تھے ان کی طرف اشارہ کیا۔ جس طریقے سے انسانوں کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ فتنہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارادے کے اندر اس بات کو مضمر رکھا تھا کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو انبیاء ہوں گے، جو اتقیاء ہوں گے، جو صلحاء ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے،
چنانچہ آپ دیکھیں کہ انسانوں میں جہاں بہت سارے برے لوگ پیدا ہوئے، وہیں انسانوں میں ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کے فرائض کو انجام دیا، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، یعنی تمام چیزوں کے نام بتائے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، ہمیں صرف اتنا علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، یعنی فرشتوں کے پاس ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو علم لوگوں کو دیتا ہے وہی علم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھنے والی ہو۔ فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، لیکن اللہ کے بتانے سے پہلے ان تمام چیزوں کے ناموں کا علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں نے صاف کہہ دیا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہم جانتے ہیں اے میرے پروردگار جو تو نے ہم کو سکھلایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں جانتا ہوں، یعنی غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آدم کو ان چیزوں کا نام بتا دیا تو آدم نے ان چیزوں کا نام بتا دیا، فرشتوں کو نہیں بتایا گیا تو فرشتوں نے نہیں بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ غیب اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس یا فرشتوں کے پاس یا کوئی بھی مخلوق اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ جو غیب کی باتیں بتاتا ہے صرف اتنا ہی علم ہے، اور اس کے علاوہ انسانوں کے پاس یا دوسرے مخلوق کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ زبان سے نکلنے والی بات کو بھی سنتا ہے اور دل میں ارادہ پیدا کرنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ظاہر اور باطن دونوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ وہی علم کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے، تو فرشتے نہیں بتا سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا نام بتا دیا۔
اسی علم کی برتری اور افضلیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اہمیت کی بنیاد پر آدم کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ میں آپ کو یہاں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت کسی کے لیے کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا صحیح اور درست ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ آج اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرتا ہے یا دوسرے کے سامنے سر جھکاتا ہے تو یہ شرک ہے۔ کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ آئے اور اس مسئلے کو لے کر کے کوئی دلیل نہ بنائے کہ انسانوں کے لیے سجدہ تعظیمی صحیح اور درست ہے، جیسا کہ بہت سارے بدعتی حضرات اپنے اولیاء کو اور پیروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہاں اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اس وقت اللہ نے حکم دیا تھا، سجدہ تعظیمی اس وقت صحیح تھا، درست تھا، ضروری تھا۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو اس طرح کے سجدے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اس لیے اب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو ان کے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر ان کی افضلیت کو ثابت کیا۔ علم یہ بہت قیمتی چیز ہے، ہر انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں قرآن میں اور حدیث میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شیطانی ہتھ کنڈوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔